تو اب جتنی حدیث میں نے آپ کو سنائی اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ اللہ کا ولی جب اللہ کا محبوب ہو جائے وہ جو چاہے اللہ وہی کر دیتا ہے. وہ جس شے کو دیکھے، وہ جو عام آنکھ نہیں دیکھتی وہ بھی دیکھ سکتا ہے. وہ جس کو بلائے پڑھائے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ بھی بول پڑتا ہے، وہ بھی. اور جو چھپی ہوئی شے ہو اولاد، اس کو بھی جان لیتا ہے، اس کو بھی جان لیتا ہے. جو کہے وہی ہو جاتا ہے، جو کہے وہی. اور دریا اور سمندروں پر بھی اگر چلنا چاہے تو دریا اور سمندر بھی اس کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہو، ہر شے اس کی تابع ہو جاتی ہے. یہ ولی ہوتا ہے کیونکہ اس کا محبوب ہو گیا. اس کی نظر پھر عام نظر. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف فرما ہیں. آپ کی سنگت میں محفل پاک میں جب کوئی آتا تو آپ کی محفل میں ہزاروں لوگ توبہ کر کے اٹھتے، ہزاروں لوگ توبہ کر کے اٹھتے، چونکہ وہ زبان اس کی نہیں رہتی ولی کی، اس کی طاقت آ جاتی، توبہ کر کے اٹھتے. ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں میں غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ آج دیکھ رہے ہیں کتنے بندے توبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے داغا لے لیا، داغا. ایک بندہ اٹھ کے توبہ کا اعلان کرتا میں توبہ کر رہا ہوں، میں گانٹھ دے دیتا. پھر دوسرا کرتا، پھر میں گانٹھ دے دیتا. تیسرا کرتا، گانٹھ دے. کہتے ہیں کہ 4000 بندوں نے توبہ کی. اس کے بعد گانٹھیں میں بھول گیا، اتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اب ادھر سے میں پریشان ہو گیا، کتنی افطار سے لوگ اٹھ رہے ہیں، کیسے گانٹھیں دوں. چادر کے اندر، بکل کے اندر میں گانٹھیں دے رہا تھا. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نگاہ کی بات سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس ولی کا نام لے کر کہ تو میں دل کی گانٹیں کھولتا ہوں اور تو دل کی گانٹیں دے رہا ہے. انہیں گانٹیں بند کر دے، میں گانٹیں کھول رہا ہوں اور تو گانٹیں دے رہا ہے. یہ فرق ہے. جب اس کا کوئی محبوب ہو جائے تو پھر بات اور ہو جاتی ہے، اس کی نظر اور ہو جاتی ہے. علی حیتی بہت بڑے ولی تھے، اور ولی کیسے ہوئے کہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھتے تھے، غوث پاک کی. اور کام ان کا کیا تھا کہ آپ کے نلین اٹھاتے، جوتے مبارک، اور اٹھا کے جب غوث پاک خطاب کرنے جاتے وہ جوتے اٹھاتے اور اپنے پاس رکھ لیتے سینے کے ساتھ. نلین میں اب یہ برکت ہو گئی. نلین میں کیسے برکت ہو؟ حدیث سے یہ بھی اگر سننا چاہتے ہیں، ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے صاحب نالین، صاحب. اور آپ صحابی کا نام سنیں جو تھوڑا علم رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ابن مسعود، جو عالم ہیں، عام صحابہ میں سے نہیں، صحابہ میں عالم ہیں. اور وہ کہتے ہیں پوچھا کسی نے آپ کو عالم کس شے نے صحابہ میں عالم بنا دیا؟ انہیں اور کسی شے نے نہیں بنایا، مصطفیٰ کے نلین اٹھائے پھرتا. وہ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے اور کوئی شے نہیں میرے پاس تھی، مصطفیٰ کے نلین پاک تھے، ان نلین پاک کو میں سینے سے سجائے پھرتا تھا. مصطفیٰ کے نلین پاک کی برکت نے مجھے یہ سارا علم دے دیا. اب وہ بھی غوث پاک کے صاحب نلین تھے، علی حیتی. ایک دن غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ نلین پاک پکڑ کے کہ نیند آ گئی. پکڑے ہوئے تھے نا تو آ جاتی ہے نیند آ گئی. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. فرمایا علی حیتی یہ جو تو نوکری کر رہا ہے بڑی اچھی نوکری ہے، بڑی اچھی نوکری ہے، میرے بیٹے کی اسی طرح خدمت کرتے رہنا. اب آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو سوئے ہوئے تھے نا، تو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، یہ کچھ جملے مل گئے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ غوث پاک پاس ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور سارے جب غوث پاک اٹھے تو سارے لوگ بھی ارد گرد کھڑے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ آپ تو خطاب فرما رہے تھے، خطاب چھوڑ کے آپ میرے ارد گرد سارے گول چکر باندھے کھڑے، غوث پاک بھی کھڑے ہیں. پریشان ہو گئے، اٹھنے لگے. آپ کہنے غوث پاک سے عرض کرنے لگے حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا علی حیتی بتا خواب میں کیا دیکھا تھا؟ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟
خواب تو مجھے آیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اپنے فرق صرف یہ ہے کہ جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے وہ ہم جاگ کے دیکھ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ آپ نے فرمایا جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے وہ ہم جاگ کے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے جب مصطفیٰ آئیں تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ آئیں تو میں کیسے ممبر پر کھڑا رہ سکتا تھا؟ ممبر چھوڑ کے تیرے سامنے نہیں کھڑا، اپنے مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، حضور کی بارگاہ میں ادبن کھڑا تھا۔ اب یہ نظر کا فرق ہے، ان کو خواب میں نظر آ رہا ہے، ان کی نظر ظاہر میں دیکھ رہی ہے اس خواب کو بھی۔ اب یہ آنکھ بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے؟ بصرہ الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب وہ آنکھ بن گئے، وہ آنکھ بن گئے۔